السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس
من خلق جديد ہر قسم کی تعریف و توصیف، کبریائی بڑائی، حمد و ثنا اس وحدہ لا شریک کے لائق و زیبا ہے جس نے ہم سب کو پیدا کیا، بہترین شکل و شباہت عطا کی، بے شمار انگت نعمتوں سے نوازا ہے اور نوازتے رہتا ہے۔ درود و سلام ہو تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً نبی آخر الزمان ہمارے پیارے نبی رحمت للعالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دیگر ملی بھائیوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں اور اسلامی ماں بہنوں، اللہ سبحانہ وتعالی نے ہمیں اور آپ کو بہت ساری نعمتوں سے نوازا ہے جس پر ہمیں اللہ رب العالمین کا شکر گزار ہونا چاہیے، اللہ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے، اللہ کی حق بیان کرنی چاہیے۔ ایک فائدہ تو یہ ہے کہ جب ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں تو وہ نعمت جس پر ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں وہ نعمت بھی باقی رہتی ہے، وہ نعمت ہمارے پاس باقی رہتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس پر ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اس شکر کے ادائیگی پر یہ احساس ہمارے دل میں زندہ ہوتے رہتا ہے کہ اس کے پیچھے ہمارا اپنا کوئی رول نہیں، یہ اللہ کی عطا ہے۔ جب بندہ یہ احساس رکھتا ہے کہ یہ اللہ کی عطا ہے، اللہ نے مجھے دیا ہے، تو وہ کبر میں مبتلا نہیں ہوتا، تکبر میں مبتلا نہیں ہوتا۔ جتنی بھی چیزیں اللہ نے ہمیں دے رکھی ہے، ہم اس کے تعلق سے جب یہ احساس رکھیں گے کہ اللہ کی عطا ہے تو ہم اس پر اللہ کا شکر بھی ادا کریں گے، تکبر میں مبتلا نہیں ہوں گے، اور موازنہ کر کے کسی کو اس نعمت سے متعلق حقیر و کمتر نہیں سمجھیں۔ آپ دیکھیں ہمارے سماج میں، معاشرے میں بسا اوقات آدمی دولت پر، مالداری پر کبریا اور تکبرانہ جملہ بول جاتا ہے۔ بات میں کسی سے کہہ دیا کہ میرے پاس دیکھیں یہ ہے، اتنا کھیت ہے، گھر ہے، یہ ہے، وہ ہے، تیرے پاس کیا ہے، تمہاری کیا حیثیت ہے؟ یہ وہی آدمی کہہ سکتا ہے، وہی آدمی کہتا ہے جس کو لگتا ہے کہ یہ میں نے اپنے سے کچھ کیا ہے۔ وہ یہ احساس کمزور پڑ جاتا ہے کہ اللہ نے دیا ہے، اللہ کی تقسیم ہے، اللہ نے مجھے زیادہ دے دیا ہے اور اللہ ہی نے اسے کم دیا ہے۔ تو یہ جواز نہیں ہے کہ اللہ نے آپ کو زیادہ عطا کر دیا ہے تو آپ اپنے اس بھائی کو جس کو اللہ نے کم دیا ہے اس کی آپ تحقیر کریں، اس کو آپ ذلیل کریں، اس کو آپ رسوا کریں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ بہت ساری نعمتیں ایسی ہیں کہ جو بسا اوقات ایک دوسرا آدمی اس کو سمجھتا ہی نہیں کہ یہ بھی نعمت ہے جو اس کو ملی ہے، اور خود کو مالدار سمجھتا ہے۔ اللہ کا ڈر اور خوف ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ دل میں اللہ کا ڈر ہو، ہمارے اور آپ کے دل میں اللہ کا ڈر ہے، یہ اتنی بڑی نعمت ہے کہ دوسری نعمتوں سے اس کا کوئی مقابلہ نہیں ہے۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ اللہ نے فرمایا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، کہ جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا ہے،
اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا ہے، میدان محشر میں اللہ کو کیا جواب دوں گا، اپنے رب کو کیا جواب دوں گا، یہ خوف اس کے دل میں پایا جاتا ہے، یہ ڈر۔ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور وہ اپنے نفس کو ہوا پرستی سے، خواہش پرستی سے، من مانا زندگی سے روک لیتا ہے۔ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، بلا شبہ اس کا ٹھکانہ کیا ہے؟ جنت ہے۔ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جنت ہی اس کا ٹھکانہ ہے، جنت ہی اس کا ٹھکانہ ہے۔ اب بتائیں آپ کہ اللہ سے خوف کی وجہ سے اگر کوئی آدمی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت میں پہنچ گیا تو ہماری راہ کے پاس جو نعمتیں ہیں جنت کے مقابلے میں کیا رہیں گے؟ یہ اس کو کیسے مل گئی جنت؟ یہ کیسے مل گئی؟ خوف کی وجہ سے۔ دل میں اللہ کا ڈر ہے، اللہ سے ڈرتا ہے بندہ۔ یہ اپنے آپ میں اتنی بڑی نعمت ہے، اتنی بڑی نعمت ہے کہ اللہ سے دعا کر کے مانگتے رہنا چاہیے، مانگتے رہنا چاہیے کہ اللہ ایسا دل نہ بنا جس میں تیرا ڈر نہ رہ جائے، تیرا خوف نہ رہ جائے۔ یہی ڈر ہی تو بہت سارے کام کرواتا ہے، بہت سارے۔ ہم انسان ہیں اور انسان کیسے کوئی کام کرتا ہے یا کیسے کسی کام سے بھاگتا ہے، اس کے پیچھے جو محرک ہوتا ہے وہ یا تو محبت ہوتی ہے یا تو ڈر، دو ہی چیز۔ آپ کی ساری بھاگ دوڑ، ساری ایکٹیویٹی یا تو لالچ اور محبت سے ہوتی ہے یا ڈر اور خوف کی وجہ سے ہوتی ہے، دو ہی چیز، تیسری کوئی چیز نہیں۔ ہم سمجھتے ہیں، جو لوگ جانتے ہیں جمعہ میں پہلے پہنچو، اذان سے پہلے پہنچو، سنت پڑھو تو فرشتوں کے رجسٹر میں نام لکھا جاتا ہے، خاص طرح کا فضل ملتا ہے، اونٹ کی قربانی، گائے کی قربانی اور بڑے دوسرے جانوروں کی ترتیب قربانیوں کا ثواب ملتا ہے۔ تو یہ لالچ ہوتی تو آدمی دیکھیے اذان سے کتنا پہلے آگے پہنچ جاتا ہے، لالچ نہیں۔ اور اگر آدمی کوئی لالچ نہیں ہے تو پھر جیسے اس کی مرضی ہوتی ویسا آتا ہے تو محروم رہتا ہے، تو اس ثواب سے محروم رہتا ہے کہ اذان سے پہلے پہنچنے کی جو فضیلت ہے اس ثواب سے محروم رہتا ہے اور بار بار محروم رہتا ہے، نہیں حاصل کر پاتا، کیوں؟ لالچ نہیں ہے۔ ایسے ہی ایک چیز خوف ہے، خوف بھی کام کرواتی ہے۔ آدمی کے دل میں اگر ڈر ہے، خوف ہے تو اس سے بھی بہت سارے کام ہوتے ہیں۔ وہی لوگ جو لالچ سے کام نہیں کرتے ہیں، اس ڈر سے بہت کے بعد آتے ہیں کہ کہیں جماعت نہ چھوٹ جائے، اس ڈر سے وہ آتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جماعت ہی چھوٹ جائے۔ تو انسان جو بھی اس کی سرگرمیاں ہوتی ہیں اس کے پیچھے یا تو محبت ہوتی ہے یا تو ڈر ہوتا ہے، اور اللہ کا ڈر دل میں رکھنا یہ عبادت ہے، یہ عبادت ہے۔ بندہ اللہ سے اگر ڈر کے دل میں 10 مرتبہ کوئی گناہ کا چانس ملتا ہے اور اللہ کے خوف، اللہ کے ڈر کی وجہ سے اپنے آپ کو روکتا ہے، تو جب وہ موقع آتا ہے کہ گناہ کر سکتا ہے لیکن پھر بھی اس نے اپنے آپ کو روک لیا تو اس روک لینے پر اس کو اجر ملتا ہے، اس کا ثواب ملتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ تو آزماتے رہتا ہے۔ اب دیکھیے بنی اسرائیل کو سنیچر کے دن شکار کرنے سے منع کر دیا، سنیچر کے دن شکار کرنے سے منع کیا کہ سنیچر کے دن تم مچھلیوں کا شکار نہیں کر سکتے ہو۔ تو سنیچر کو مچھلیاں اور بھڑکتی تھی، یعنی وہاں جب وہ جاتے تھے دیکھتے تھے تو بہت آسانی سے اس کو پکڑ سکتے تھے۔ اللہ تعالیٰ آسان کر دیتے کہ بڑی آسانی سے چاہو تو پکڑ لو۔ یہی آزمائش تھی کہ عام دنوں میں جو مچھلی کا شکار کرنا مشکل ہوا کرتا تھا، اس دن جس دن آزمائش ہونی ہے اس دن بہت آسان ہے۔ کیوں؟ اسی میں آزمائش ہوتی تھی کہ اللہ سے ڈر کے تم چھوڑتے ہو یا اللہ کے خوف کو نظر انداز کر کے تم اپنی منمانی کرتے ہو، وہی آزمائش تھی۔ ہر احرام کی حالت میں آدمی شکار نہیں کر سکتا۔ یہ احرام باندھ لیا عمرے کا، حج کا، تو اب وہ شکار نہیں کر سکتے کسی جانور کا۔ تو جب سفر کرتے تھے سفر کے راہ میں وہ جانور جن کا کھانا حلال ہے نیزوں کی دوری پر آ کر کھڑے ہو جاتے تھے، یعنی آدمی کو کچھ نہیں کرنا ہے، نیزہ اپنا اٹھایا، تلوار اپنی نکالی، بس کھالی مار دینا ہے، اتنے قریب آ جاتے تھے۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ سے بھیج دیتا تھا کہ وہاں دیکھو اپنے بندے کو کہ میری ڈر کی وجہ سے رکا رہتا ہے یا اپنی منمانی کر بیٹھتا ہے۔
تو یہ اس طرح کے مواقع پیدا کرتا ہے اللہ تعالیٰ تاکہ ہمارے اور آپ کے خوف کی آزمائش ہوتی رہے کہ وہ اللہ سے کتنا ڈرتے ہیں، کتنی پرہیزگاری ہمارے دلوں میں، کتنا بڑا مرتبہ دیا اور کتنا بڑا وعدہ کہ اللہ تعالیٰ نے اس نوجوان کو اپنے سائے میں رکھنے کے اللہ تعالیٰ نے بات کہی ہے کہ جسے کوئی عورت پرپوز کرے، کوئی عورت پرپوز کرے، دعوت گناہ دے اور خوبصورت عورت ہو، جاہو منصب والی عورت ہو، اور کہے کہ میرے ساتھ بدکاری کرو، تو کہے انی اخاف اللہ. کیا کہتے وہ کہتے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، وہ کہے میں اللہ سے ڈرتا ہوں. یعنی گناہ اس کے لیے اتنا آسان ہے کہ ایک عورت بلا رہی ہے، دعوت گناہ دے رہی ہے، لیکن وہ کہتا ہے انی اخاف اللہ، نہیں میں یہ نہیں کر سکتا، اللہ کو مجھے خوف ہے، مجھے اللہ کا ڈر. اللہ کے سامنے کیا جواب؟ اللہ تعالیٰ میری اس پر گرفت کرے گا. آج ہمارے نوجوان بھائیوں کو دیکھنا چاہیے یہ فتنے کے دور میں خاص طور پر موبائل کے ذریعے بے شمار بے حیائی اور بے شرمی کے کام کتنے آسان آپ کے ہاتھوں میں ہے. آپ جب چاہے گانا سنیں، جب چاہے فلمیں دیکھیں، جب چاہے کوئی اور فحش کام اس سے انجام دیں. اب یہ آپ کے ہماری ہم سب کے خوف کا ہر سیکنڈ امتحان ہے، ہر سیکنڈ امتحان ہے کہ آپ اس سے کتنا فائدہ اٹھاتے ہیں یا کتنا اپنے آپ کو نڈر بنا کر کے اللہ کے خوف سے آزاد سمجھ کر کے گناہ کا کوئی کام کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے. دیدی بھائیوں، یہ واجب ہے کہ اللہ سے ڈرتے رہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانیہ تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربهم. اللہ نے بہترین کتاب نازل کی، بہترین بات نازل کی. اللہ نزل احسن الحدیث، یہ قرآن مجید احسن الحدیث ہے، سب سے بہترین گفتگو ہے. اور کیا فرمایا؟ اللہ نزل احسن الحدیث کتابا، یہ کتاب ہے متشابہن، اور متشابہ کتاب. مثانیہ، اور یہ مثانی ہے. متشابہ کا مطلب کیا کہ اس کے الفاظ ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں، آیتیں کئی مرتبہ ایک دوسرے سے ملتی جلتی ہیں. اور یہ مثانی ہے. مثانی کا مطلب اس کے جو موضوعات ہیں، اس کے جو سبجیکٹ ہیں وہ ریپیٹ ہوتے رہتے ہیں، بار بار آتے رہتے ہیں. جنت کا ذکر ایک نہیں کئی مرتبہ ہے، جہنم کا ذکر کئی مرتبہ ہے، اللہ سے محبت کا ذکر کئی مرتبہ ہے، موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کئی مرتبہ ہے، ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کئی مرتبہ ہے. اور یہ کئی مرتبہ ہونا یہ قرآن کی خوبی ہے کہ جب آدمی قرآن پڑھتا ہے تو بار بار وہ باتیں اس کے سامنے آتی ہیں اور ازبر ہوتی ہے، اس کے دل و دماغ میں بیٹھتی ہیں، اس کو یاد آتے رہتا ہے سب کچھ، جو جتنی چیزیں ضروری ہیں. اللہ کی توحید کا ذکر بار بار ہے. یہ مسائل کا مطلب اللہ نے ایسی کتاب نازل کی ہے جس کے الفاظ ملتے جلتے ہیں، جن کی آیتیں آپس میں ملتی جلتی ہیں، اور جس میں ہر ٹاپکس بار بار ریپیٹ ہوتے رہتے ہیں. اور مسائل تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربهم، یہ ایسی کتاب ہے کہ اگر اسے کوئی پڑھے تو اس کی تلاوت سے، اس کے پڑھنے سے، اس کے سمجھنے سے ان لوگوں کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں. تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربهم، جن کے دل میں ان کے رب سے خوف ہے، ڈر ہے، ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. امام مناوی رحمہ اللہ نے خشیت کی تعریف لکھی. خشیت کہتے ہیں کسے؟ تو انہوں نے لکھا خشیت کہتے ہیں مستقبل میں، فیوچر میں کسی مصیبت میں مبتلا ہونے کا ایسا ڈر ہو کہ آدمی اس سے دور رہے. کوئی کام کرنے سے پہلے وہ والا خوف جو فیوچر میں لاحق ہوگا، یعنی مستقبل میں وہ اس خسارے میں، اس نقصان میں، اس مصیبت میں پڑ سکتا ہے، وہ والا ڈر جو دل میں ہوتا ہے اس کو خشیت کہتے ہیں. فوراً نہیں آدمی کو پتا ہے کہ آگ ہے، ہاتھ ڈالوں گا جل جائے گا. آدمی سامنے دیکھ رہا ہے یہ آگ ہے، اس میں ہاتھ ڈالوں جل جائے گا. یہ کوئی چیز ہے جو کٹر ہے، کاٹنے والی، اگر غلطی سے انگلی پکڑ اس میں گئی تو انگلی کٹ جائے گی، تو سامنے دیکھ رہا ہے. مستقبل میں، فیوچر میں
کسی چیز کے بارے میں اس کو علم ہے اور اسے ڈرتا ہے کہ ابھی یہ کام کر لوں تو آئندہ کیا ہوگا، آئندہ کیا ہوگا. یہ ایمان والے ایمان والے ہمیشہ آخرت کی فکر کے ساتھ جیتے ہیں. انہیں جھوٹ بولتے ہوئے ڈر لگتا ہے کہ قبر میں عذاب ہو جائے گا تو میرا کیا ہوگا. غیبت کرتے ہوئے ڈر لگتا ہے کہ ابھی کسی کی غیبت کروں اور قبر میں عذاب میں مبتلا ہو جاؤں تو کیا ہوگا. انہیں زناکاری بدکاری کے قریب جاتے ہوئے ڈر لگتا ہے کہ آخرت میں سزا سے کیسے بچ پاؤں گا. انہیں کسی کا مال ہڑپتے ہوئے ڈر لگتا ہے کہ اللہ کے ہاں گرفت سے کیسے بچ پاؤں گا. اس کو خشیت کہتے ہیں، اسے خشیت کہتے ہیں. تقشعر منه جلود الذین یخشون ربهم، جو اپنے رب سے ڈرتے رہتے ہیں اور ان کے رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں. قرآن ہے ایسی کتاب، اگر آپ کے واقعی دل سے صاف دل سے قرآن پڑھے تو اس کی آیتیں ایسی ہیں کہ آدمی کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں. دل پاک ہو، دل صاف ہو، اللہ کی کتاب سمجھ کر، سچی کتاب مان کر کے آدمی جب تلاوت کرتا ہے جیسے اپنے آنکھوں سے دیکھ رہا سارے مناظر تو وہ رو پڑے گا. اس لیے صحابہ کرام قرآن پڑھتے تھے تو روتے تھے. ان کو 100% یقین تھا کہ یہ ہونا ہے. اللہ نے فرمایا سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان. سنفرغ لكم أيها الثقلان، اے جنوں، اے انسانوں، ہم تمہارے لیے قریب فارغ ہو کر کے تم سے ملتے ہیں. فارغ ہو کر کے فرمایا یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا. اے انسانوں، اے جناتوں، اگر تم بھاگ سکتے ہو آسمان و زمین میں کہیں بھی تو بھاگو کہاں بھاگ سکتے ہو. لا تنفذون الا بسلطان، نہیں بھاگ سکتے. ہمارا اور آپ کا اس پر ایمان ہے. اسے ہم ایسا ہی سمجھے جیسے اپنے آنکھوں سے منظر دیکھ رہے ہیں کہ اب بھاگ کے کہاں جائیں. آواز دیکھ رہا تھا کہاں جائے گا. فأین تذهبون، کہاں جاؤ گے، کہاں بھاگ سکتے ہو. آدمی گھبراہٹ سے اپنے اعمال کو دیکھ کر کے بول پڑے گا این المفر، ہے کوئی جگہ کہیں سے نکل جاؤ. یہاں تو ہمیں کوئی چھینک لے، کوئی پکڑنا چاہے تو 10 راستے رہتے یہاں بھاگ کے. لیکن وہ منظر جب صرف اور صرف اللہ کی ملکیت ہوگی، اللہ کی بادشاہت ہوگی، بے شمار فرشتے گھیرے ہوئے ہوں گے، ہر آدمی کے پاس 2 فرشتے ہوں گے جو اس کو پکڑے ہوئے رہیں. ہر آدمی، اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے. اس پورے منظر پر اور جو کچھ ہونا ہے اس پر ہمارا ایمان ہے. ہم مسلمان ہیں، ہمیں اس پر ایسا ہی ایمان ہے جیسے ہم اپنے آنکھوں سے کوئی چیز دیکھتے ہیں اس پر یقین کرتے ہیں. ایسے ہی ہمارا ایمان ہے، سب کچھ ہونا ہے. قرآن کی آیتیں ایسی ہیں کہ جب آدمی اس کو پڑھے گا تو اس کے دل میں خوف پیدا ہوگا، اس کے دل میں ڈر پیدا ہوگا اور اس ڈر کی وجہ سے آدمی بہت ساری چیزوں سے اپنے آپ کو بچا لے گا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا مَن يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ، کوئی بھی ہو، مالدار ہو، غریب ہو، کوئی بھی بہت بڑی حیثیت والا ہو، سماج کا کمزور آدمی ہو، کالا ہو، گورا ہو، کہیں کا بھی ہو، مَن يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ، برائی کرو گے اس کو بھگتو گے، برائی کرتے ہو اس کو بھگتو گے. اب اس سے بچنا ہے تو توبہ کرو، اللہ کے سامنے بیٹھو، رو گڑگڑاؤ، معافی مانگو. یہی حل ہے. اگر یہ نہیں کرتے تو مَن يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ، برائی کرو گے تو اس کو بھگتو گے، اس کو پلٹ کر کے تمہارے اوپر آنا ہی آنا. سلف کہتے ہیں آدمی کو جو بھی تکلیف لاحق ہوتی ہے، جو بھی معمولی سا ٹینشن بھی ہوتا ہے تو کسی گناہ کی وجہ سے ہوتا ہے، کسی گناہ کی وجہ سے. تمہاری زندگی میں اگر کچھ بھی تکلیف آتی ہے تو اس کا سبب گناہ ہوتا ہے. کوئی گناہ کیا ہے وہی پلٹ کر کے آ رہا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا، تم لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ ہم نے تمہیں ایسے ہی پیدا کیا، بیکار پیدا کیا، عبث پیدا کیا. عبث کے معنی جو چیز غیر ضرورت نہیں تھی، فضول. أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، اور ہماری طرف تمہیں آنا نہیں ہے. ایسی سوچ بنا کر زندگی گزار رہا ہوں، ایسی زندگی گزار رہا ہوں. میری بھائیو یہ باتیں دیکھیے قرآن کی آیتیں ہیں.
اللہ نے گاہے بگاہے بار بار ان چیزوں کا ذکر کیا، الگ الگ انداز میں ذکر کیا. کیوں؟ کیونکہ ہم پابند ہیں اللہ کے خوف کے ساتھ زندگی گزارنے کی. خوف دل سے نکل جائے گا تو پھر یہی منمانی زندگی ہوگی. پھر آدمی کو نہیں فرق پڑتا ہے کہ وہ اللہ کی عبادت کے لیے پیدا کیا گیا ہے تو اللہ کی عبادت کر بھی رہا ہے کہ نہیں کر رہا ہے. نہیں فرق پڑتا اس کو اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کی اصلاح فرمائے. دین بھائی سب بہکتے رہتے ہیں، سب کو سماج معاشرے کا شیطان بہکاتے رہتا ہے. ایک دوسرے کا ہاتھ تھامے رکھے، بھلائی کا حکم دیتے رہے، برائیوں سے خود بھی بچے، دوسروں کو بچاتے رہے. یہ خیر خواہی ہے، یہ خیر خواہی ہے. ورنہ فطروں کے سیلاب میں ہم بچ بھی گئے، ہمارے اپنے اگر چلے جائیں تو بھی بہت تکلیف کی بات ہے، وہ بھی بہت تکلیف کی بات ہے. تو ایک دوسرے کا سپورٹر بنے، اس طور پر یہ سمجھتے ہوئے کہ یہ حملے ہوتے رہتے ہیں شیطان کی طرف سے. ہم مقصد زندگی بھولے رہتے ہیں، آئے دن کسی نہ کسی گناہ میں مبتلا ہو جاتے ہیں، ہم مبتلا ہو جاتے ہیں، ہمارے گھر کا کوئی فرد مبتلا ہو جاتا ہے، اس کو نکالے وہاں سے. ابس زندگی نہیں گزار سکتے، ہم بے مقصد زندگی نہیں گزار سکتے. اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا ان بطش ربک لشدید. یہ یاد رکھو کہ تمہارے رب کی پکڑ، اس کی گرفت بڑی شدید ہے، بڑی شدید ہے. جب اللہ گرفت میں لیتا ہے تو آپ دیکھو فرعون اور فرعونیوں پوری جماعت کو، کتنی بڑی تعداد اس کے ساتھ تھی. اللہ سبحانہ وتعالی نے سیکنڈوں میں انہیں سب کو مار دیا، سب کو مار دیا. ان بطش ربک لشدید. تمہارے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے. سیکنڈوں میں اللہ تعالیٰ نے فرعون اور اس کے ساتھ جتنے لوگ تھے، ہزاروں میں تھے، لاکھوں میں تھے، کتنی بڑی تعداد رہی ہوگی، سب کو اللہ تعالیٰ نے غرق کر دیا، سب کو مار دیا. اللہ کے لیے کوئی فرق نہیں پڑتا. اللہ تعالیٰ سے کوئی پوچھنے والا تھوڑی نا کہ تو نے ایسا کیوں کیا. اللہ تعالیٰ کو کوئی پوچھنے والا نہیں کہ تو نے ایسا کیوں کیا. اللہ تعالیٰ بادشاہ ہے پورے کائنات کا. دیا ایک موقع، لمبا موقع دیا سنبھلنے کا، سدھرنے کا. نہیں باز آئے، سب کو منع کر دیا. آپ دیکھیں کتنی قومیں ایسی ہیں کہ کئی سال تک نبی اور انبیاء انہیں سمجھاتے رہے، بتاتے رہے، انہیں توحید کی طرف بلاتے رہے، نہیں باز آئے، اپنی منمانی زندگی میں مگن رہے. اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہواؤں کو، ہواؤں کے حوالے پوری بستی کر دی. 7 دن تک لگاتار دن رات ہوائیں، تیز ہوائیں چلتی رہی، تیز ہوائیں لگاتار چلتی رہی. اور اتھل کر کے ان کی عمارتوں کو، ان کے جائیداد پراپرٹی کو، ان کی لاشوں کو یہاں وہاں پھینکتی رہی. سب ختم، سب ختم. ان بطش ربک لشدید. تمہارے رب کی گرفت، جب وہ گرفت کرتا ہے بڑی سخت گرفت کرتا ہے، بڑی سخت گرفت کرتا ہے. ایک قوم کو اللہ تعالیٰ نے ہلاک کیا، وہ اپنے گھروں میں، مضبوط گھروں میں رہتے تھے، مضبوط گھروں میں رہتے تھے. آواز آنے لگی، ایسی آواز آئی کہ اس آواز کے ویلوم سے جیسے جیسے آواز بھاری ہوتی گئی، وہ اپنے گھروں میں رہنا ان کے لیے دشوار ہو گیا. گھروں سے نکل کر باہر میدان کی طرف آئے، آواز بڑھتی گئی یہاں تک کہ دل پھٹ گئے ان کے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے اٹھا کر کے ان کے جو گھر و مکانات تھے اور دیگر تمام چیزیں سب انہیں پلٹ تحس نحس کر کے اللہ تعالیٰ. قارون کو دیکھو، اللہ تعالیٰ نے اس کے پورے مال کے ساتھ اسے زمین میں دھسا دیا اور دھستا ہی چلا جا رہا، دھستا ہی چلا. ان بطش ربک لشدید. تمہارے رب کی سزا، اس کی پکڑ بہت سخت ہے، بہت سخت. جب تک بچے ہیں بچے. وہ غفور بھی ہے، معاف کرتا ہے، معافی پسند کرتا ہے، دعوت دیتے رہتا ہے کہ آؤ معافی مانگ لو. لیکن اگر ہم خود ہی اپنے آپ کو اس کی سزا کے لیے تیار کر رکھے ہیں تو اس کی پکڑ اتنی سخت ہے کہ کوئی بچ نہیں پائے گا، کوئی نہیں بچ پائے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے. میری بھائی دیکھیے، ہم الگ الگ گناہ کرتے رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس موقع سے کہ آدمی کو اس کے گناہوں کی وجہ سے جو جلدی سزا ملتی ہے، اس میں 2 گناہ ایسے ہیں کہ اس کی سزا پائے بغیر آدمی کو موت نہیں آتی، موت نہیں آتی. یعنی جب تک اس گناہ کی سزا نہ پا جائے مرے گا نہیں آدمی. ایک کیا ہے البغی، اور دوسری فرمایا وقطیعۃ الرحیم. 2 گناہ بتایا اللہ نے. البغی کی مطلب ظلم، کسی پر ظلم کرو، کسی پر اگر ظلم کر رکھا ہے کسی بھی ناحیے کا،
1 रुपये का माली जुल्म कर रखा है, उसकी ग़ीबत कर रखी है, उसे मार दिया है, उसे कहीं रुसवा कर दिया है, किसी भी तरह का किसी ने किसी पर भी जुल्म कर रखा है, जब तक उसकी सजा नहीं पाएगा मौत नहीं आएगी, उसे मौत नहीं आएगी। और ये नहीं कि सजा पा गया तो अब काम खत्म हो गया, फिर आखिरत में उसकी अलग से सजा दी जाएगी। ये ऐसा जुर्म है कि इसकी दोहरी सजा है, दुनिया में भी जब तक सजा ना पाए मौत नहीं आएगी और आखिरत में भी उसकी भरपूर सजा दी जाएगी। और दूसरा क्या बताया, वो क़तिअतुर रहीम, रिश्तों को तोड़ देना, रिश्ते नातों की फिक्र न करना, रिश्तेदारों के ताल्लुक से अपने आप को आज़ाद समझना, अपने आप को आज़ाद समझना, रिश्तों को लेकर के संजीदा न रहना, रिश्ते काटना, इसकी भी सजा यही कि दुनिया में उसकी सजा मिलती है। अच्छा, सजा कई तरह से हो सकती है, अलग अलग अंदाज में हो सकती है। वो हमें एहसास करना चाहिए कि मैं अगर किसी मुसीबत में फंसा हुआ हूँ तो कहीं ऐसा तो नहीं कि ये इस बात की सजा है कि मेरा भाई 5 महीने से मुझसे बात नहीं करता, मेरी बहन सालों से मुझसे बात नहीं करती। ये हमारे पास जो भी मुसीबतें हमें घेरती हैं उसमें हम आम तौर पे सिर्फ मादी नहीं जो सोचते हैं, गौर करते हैं कि अच्छा ये ऐसा कर लिया तो ऐसा हो गया, ये ऐसा कर लिया तो ऐसा कर लिया। मानवी तौर पे हम ये नहीं समझते कि ये पूरा काम ही हमारा खराब शायद इसलिए से हुआ, इसलिए हो कि हमारा एक भाई हमसे नाराज चल रहा है, हमारे वालिद साहब हमसे नाराज चल रहे हैं, हमारी माँ हमसे खुश नहीं है, तो शायद उसी की सजा है जो अल्लाह ताला ने इसे घेर रखा है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि इसकी सजा पाए बगैर आदमी मरेगा नहीं। अब देखिए आप कि ये खौफ अगर हमारे दिल में बैठ जाए, हमारे दिल में बैठ जाए तो हम किसी पर जुल्म करेंगे? नहीं करेंगे। क्यों? हमारी कितनी सारी मेहनतें होती है खुश रहने के लिए, खुश रहने के लिए कितनी मेहनतें हम करते हैं, तो उस खुशी में बाधा बन जाएगा क्या कि अगर हम किसी पर जुल्म करेंगे। हम खुश नहीं हो सकते, खुश नसीबी की ज़िंदगी नहीं गुजार सकते अगर हम अपने रिश्तेदारों को नाराज़ रखते हैं या हमारे रिश्तेदार हमसे खफा रहते हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया कुरान में, अम हसिबल्लज़ीना इज्तरहुस्सय्यिआति अन नजअलहुम कल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात सवाअन महयाहुम व ममातुहुम साअ मा यहकुमून। अल्लाह ने फरमाया कि उन लोगों ने जो सय्यात करते हैं, बुरे बुरे काम करते हैं, गुनाह के काम करते हैं, क्या वो ऐसा सोचते हैं कि हम उन्हें और उन लोगों को जो ईमान वाले हैं और अमल सालेह करते हैं उन दोनों को बराबर कर देंगे? ऐसी सोच रखते हैं। एक वो आदमी जो ईमान, सही ईमान रखता है, दुरुस्त अकीदे का हामिल है, अल्लाह ने जो इबादतें फर्ज कर रखी है उन इबादतों को अदा करता है, नेकी और खैर के कामों में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेता है, वो आदमी और एक आदमी जो अपनी मनमानी जिंदगी गुजारता है, क्या उसको ऐसा लगता है कि हम दोनों के साथ यकसा मामला करेंगे, एक जैसा मामला करेंगे, बिल्कुल बराबर बराबर एक जैसा मामला करेंगे? ऐसा नहीं होगा। फरमाया साअ मा यहकुमून, कितना बुरा फैसला करते हैं, कितनी बुरी सोच रखते हैं। अल्लाह आदिल है, आदिल, अल्लाह अदल करता है, अल्लाह क्या इंसाफ है। एक जो नरम गरम बिस्तरों को छोड़ करके फजर की नमाज पढ़ने आता है, मेहनत करता, मशक्कत करता अल्लाह की तौफीक से, वो और एक जिसे कुछ लेना देना नहीं है, अल्लाह की इबादत से गाफिल है और अपनी मनमानी जिंदगी गुजारता है, वो ऐसा सोच ले कि अल्लाह हम दोनों के साथ एक जैसा सलूक करेगा, तो ये अल्लाह के अदल और अल्लाह के इंसाफ के खिलाफ है, अल्लाह के इंसाफ के खिलाफ है। अल्लाह ऐसा नहीं करेगा। जो ईमान वाले अमल साले करते हैं, अल्लाह उन्हें उनका रुतबा, उनका मर्तबा अल्लाह क्या बहुत बुलंद है, बहुत बुलंद है। और जो गुनाहों वाली जिंदगी गुजारते हैं, अल्लाह ताला अगर उनको उनके बराबर कर दे तो उनका क्या फायदा हुआ जो नहीं क्या कर रहे हैं। अल्लाह ने कहा साअ मा यहकुमून, कितना बुरा सोचते हैं, कितना बुरा ये फैसला करते हैं। तो ऐसी दीनी भाइयों ऐसी बहुत सारी आयतें, ऐसी बहुत सारी आते हैं कि जब उन्हें पढ़ें, उनमें गौर करें तो हमें ये बात समझ में आती है कि अल्लाह का खौफ कुरान की आयतों से पैदा होता है, कुरान की आयतों से अल्लाह का खौफ दिल में पैदा होता है। और जब आदमी के दिल में अल्लाह का खौफ पैदा हो जाए तो बेशुमार गुनाहों से आदमी बच जाएगा, नेकी की राह पर आ जाएगा, नेकी के काम करेगा, नेकी का माहौल पैदा करेगा। अल्लाह ताला हमें इसकी तौफीक अता फरमाए। दीनी भाइयों, खशियत इलाही कैसे पैदा होती है, इस हवाले से कुछ बातें जिक्र करनी है। पहली बात ये देखिए, जितना हम और आप अपना रिश्ता इल्म से जोड़ेंगे, इल्म से, कुरान
اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے جتنا سیکھیں گے، جتنا پڑھیں گے، جتنا سنیں گے، اتنا ہمارے دل میں خشیت پیدا ہوگی، اللہ کا ڈر پیدا ہوگا۔ اب ایک حدیث آپ لوگوں نے سنی کہ رشتوں کو توڑنا اور لوگوں پر ظلم کرنا یہ کتنا خطرناک ہے، تو وہ دل جس میں توفیق باقی ہے، وہ دل نہیں چاہے گا کہ ایسا کوئی کام کرے، وہ ڈرے گا، اللہ سے ڈرے گا۔ تو علم یہ سبب ہے خشیت پیدا ہونے، اللہ کا ڈر پیدا ہونے کی۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا قرآن مجید میں انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ اللہ کے بندوں میں اللہ سے کون ڈرتے ہیں؟ علماء ڈرتے ہیں۔ علماء کیوں ڈرتے ہیں؟ علماء کو علم ہوتا ہے، ہر بات کا علم ہوتا ہے، شریعت کا علم ہوتا ہے، اس سے ان کے دل میں خوف اور خشیت ہوتی ہے۔ البتہ اس کا یہ مطلب قطعاً نہیں ہے کہ اگر ہم کسی عالم کو دیکھیں کہ یہ فارغ ہے کہیں سے اور اس کے باوجود نماز نہیں پڑھتا، روزہ نہیں رکھتا یا اور کسی دوسرے گناہ میں مبتلا ہے، تو ہم یہ سمجھیں کہ یہ بھی تو عالم ہے، کیوں نہیں رکھتا؟ وہ ایک طرح کی سزا ہے، اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے۔ وہ سزا ہے کہ علم حاصل کرنے کے بعد بھی اللہ کسی کے دل سے علم اٹھا لے، وہ فارغ تو کہیں سے ہو لیکن اللہ اس کا علم بجھا دے، اسے نماز کی توفیق نہ ملتی ہو، گناہ اور دیگر کاموں میں مصروف رہتا ہو، وہ اللہ کی طرف سے پھٹکار ایک سزا ہے۔ آدمی کے دل میں تھوڑا سا بھی اگر ایمان ہے تو اسے فوراً توبہ کرنا چاہیے، اللہ کی طرف پلٹنا چاہیے۔ علم سے خشیت پیدا ہوتی ہے، علم سے اللہ کا خوف پیدا ہوتا ہے۔ ایسے میری بھائی دوسری چیز جس سے اللہ کا ڈر پیدا ہوتا ہے کہ آدمی یہ سوچے کہ ہم جو بھی گناہ کرتے ہیں، اگر اللہ تعالیٰ ہمیں آخرت میں سب کے سامنے وہاں پہ نقاب کر دے تو کتنی بڑی رسوائی۔ اللہ نے قیامت کا ایک منظر بتایا آخرت کا، یوم تشہد علیہم السنتہم وایدیہم وارجلہم بما کانوا یعملون، کہ اللہ قوت گویائی دے گا ہماری زبانوں کو، ہماری زبانیں بولے گی، یوم تشہد علیہم السنتہم وایدیہم، اور ہمارے ہاتھ یہ بولنے لگیں گے، اسے اللہ تعالیٰ طاقت دے دے گا، یہ بات کریں گے، وارجلہم، اور پیروں کو اللہ تعالیٰ طاقت دے گا، وہ بات کرنے لگیں گے، اور سب کے سامنے بات ہوگی۔ ہم نے زبان سے کیا گناہ کیا، ہاتھ سے کیا گناہ کیا، پیر سے کیا گناہ کیا، یہ ہمارے خلاف بتائیں گے کہ تو نے فلاں دن فلاں جگہ پر یہ گناہ کیا تھا، یہ ہمارے ہاتھ بتائیں گے، ہمارے اعضائے جسمانی بتائیں گے۔ کبھی بھی کسی گناہ کا موقع ملے تو آدمی کو یہ سوچ کے ڈرنا چاہیے کہ ہمارے جسم کے اعضاء ہمارے خلاف گواہی دیں گے، تم نے یہ گناہ کیا تھا۔ ایسے ایک چیز جو ہے وہ یہ کہ بری موت، ہم میں کوئی نہیں چاہتا کہ بری موت مرے۔ بری موت کا مطلب یہ کہ اللہ کی ناراضگی والی موت، اللہ ناراض ہو، اللہ ناخوش ہو اور اسی حال پہ ہم مر جائیں، یہ ہم میں سے کوئی نہیں چاہتا۔ تو دینی بھائیو، اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اللہ کو خوش کرنے والے کاموں پر جئیں اس پر۔ جب اللہ کی شریعت کے مطابق جئیں گے تبھی موت اس پر آئے گی۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بار بار یہ اپنے خطبہ حاجہ میں یہ آیت کی تلاوت کرتے تھے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن، تمہیں موت نہ آئے الا وانتم مسلمون، تم اسی حال میں مرو کہ مسلمان، سچے مسلمان رہ کر کے مرو۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ تب ممکن ہے جب تقوی والی زندگی جیو گے، تقوی کی زندگی جیو گے تو موت تقوی پر آئے گی۔ فسق و فجور، گناہ اور اللہ کی معصیت والی زندگی گزارو گے تو دینی بھائی ایسے بہت سارے واقعات دیکھنے میں آتے ہیں کہ آدمی اسی حال میں مر جاتا ہے، اسی حال میں مر جاتا ہے۔ ایسی موت در حقیقت خاتمہ نہیں ہے، یہ زندگی کا خاتمہ نہیں ہے، یہ اگلے مرحلے کا آغاز ہے، اللہ کے عذاب کی ابتدا ہے، اور آخرت کی تباہیاں اور آخرت میں جو بھی انسان کو جو تکلیفیں لاحق ہوں گی اس کی شروعات ہے۔ اس خوف کے ساتھ آدمی کو رہنا چاہیے۔ موت کے بعد سب کچھ شروع ہوگا، موت سے پہلے تو اللہ تعالیٰ نے ہم اور آپ پہ چھوڑ رکھا ہے کہ چاہے اللہ کا خوف دل میں اپنا کر نیکی و تقوی کی راہ سے اپنا لے یا اپنی منمانی زندگی گزارے، اس میں بھی اللہ موقع دیتا سدھرنے کا، کچھ مصیبت ڈالتا ہے۔ لیکن اگر آدمی اپنے آپ کو اتنا آزاد سمجھ لے کہ اللہ کے حکم، رسول اللہ کی باتوں کی سو پرواہ نہ رہ جائے تو اللہ تعالیٰ چھوڑ بھی دیتا، اللہ تعالیٰ چھوڑ بھی دیتا، کوئی سزا نہیں دیتا کہ اب جاؤ تم ایسے ہی رہو، چھوڑ دیتا اللہ تعالیٰ۔ اس لیے ہمیں دھوکہ نہیں ہونا چاہیے۔ کتنے سارے اللہ کے نافرمان بندے بہت خوشحال ہیں، ہمیں دھوکہ نہیں ہونا چاہیے۔
انہیں دیکھ کے دھوکہ نہیں ہونا چاہیے کہ یہ کفر کرتے، شرک کرتے، بدعتوں میں مبتلا ہیں، ایک وقت کی نماز نہیں پڑھتے، دنیا بھر کے خرافات اور گناہ کے کاموں میں رہتے ہیں، لیکن کتنے خوشحال ہیں، انہیں دیکھ کر دھوکہ نہ کھائیں۔ اللہ انہیں چھوڑ دیا ہے، اب انہیں اللہ کیا سزا دے گا وہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ ہم خوش نصیب ہیں کہ اگر ہمارے پیر کبھی لگتے ہیں، اگر ہم کبھی بہکتے ہیں تو اللہ ہمیں فوری طور پہ کچھ تنبیہ کر کے ہمیں سیدھی راہ پہ لگا دیتا ہے۔ یہ خوش نصیبی کی بات کہ اللہ ہمیں پھر سیدھی راہ پہ لگا دیتا ہے۔ تو دینی بھائیوں، اپنی موت کے تعلق سے بھی ڈرتے رہنا چاہیے۔ اللہ کے خوف کے بہت سارے فوائد قرآن مجید میں ذکر کیے گئے۔ ایک فائدہ ذکر کر کے بات ختم کروں گا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا ان الذین یخشون ربهم بالغیب لهم مغفرۃ واجر کبیر، کہ بلا شبہ جو اپنے رب سے ڈرتے رہتے ہیں، اپنے رب سے ڈرتے رہتے ہیں، ان الذین یخشون ربهم بالغیب، غیب کے ساتھ ڈرتے رہتے، یعنی اللہ کو دیکھا نہیں، ہم میں سے کسی نے اللہ کو نہیں دیکھا، نہ تو اللہ کے کیے گئے وعدوں میں سے کسی وعدے کو دیکھا ہے، نہ جنت دیکھی، نہ جہنم دیکھا، نہ قبر کا عذاب دیکھا، لیکن اپنے رب سے ڈرتے رہتے ہیں، اپنے رب سے ڈرتے رہتے ہیں۔ گناہ کا موقع آتا ہے، گناہ کرتے تو دل ہمارے کانپتے رہتے ہیں۔ اگر یہ کیفیت ہماری ہے تو اللہ نے کہا لہم مغفرہ، لہم مغفرہ، اللہ معاف کر دے گا۔ اللہ ایسے لوگوں کے لیے مغفرت اللہ نے رکھی ہے، وہ اجر کبیر، اور بہت بڑا اللہ تعالیٰ نے اجر رکھا ہے۔ بہت بڑا اجر سے مراد کیا ہے؟ جنت ہے۔ اللہ کا خوف دل میں بساؤ تاکہ اللہ کی مغفرت پا سکو اور جنت حاصل کر سکو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک واقعہ چھوٹا سا ذکر کر کے بات ختم کروں گا۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما ایک مرتبہ مدینے کے اطراف میں کہیں جا رہے تھے اپنے کچھ ساتھیوں کے ساتھ، تو انہوں نے دیکھا کہ ایک آدمی ہے بکری چرا رہا ہے، بکریاں چرا رہا ہے، کئی بکریاں چرا رہا تھا۔ تو عبداللہ ابن عمر نے اس کا امتحان لینے کے لیے اس آدمی سے کہا کہ اتنی ساری بکریاں رکھے ہو، ایک بکری مجھے بیچ دو۔ ایک بکری کیا اس کا امتحان لے رہے تھے، اس کے ایمان کی اور اس کے نیکی کے تعلق سے جاننا چاہتے تھے کتنا ایماندار ہے، تو کہا ایک بکری مجھے بیچ دو۔ اس آدمی نے کہا، پہلے پیشکش کی کہ آؤ ہمارے ساتھ شامل ہو جاؤ، کچھ کھانے پینے کی کوئی چیز نکالی، تو اس آدمی نے کہا کہ نہیں، میں روزے سے۔ کیا کہا؟ میں روزے سے۔ کہا روزہ رکھے ہو، اتنی تیز دھوپ ہے، اتنی گرمی ہے، کھلے ہوئے میدان میں ہو اور روزہ رکھے ہو؟ تو اس آدمی نے کہا کہ خالی تھا، سوچا کہ روزہ ہی کھلوں، کیا ایسے وقت گزارنا، ایسے ٹائم پاس ہو جائے، کیا فائدہ؟ تو میں چاہ رہا تھا کہ آگے کے لیے، فیوچر مستقبل کے لیے، یعنی آخرت کے لیے روزہ رکھ لیتا ہوں، تو اس لیے روزے سے ہوں۔ تو کہا اچھا اتنی ساری بکریاں ہیں، بکری اس میں سے دے دو اور قیمت بھی دوں گا، بکریاں ذبح کروا کے اس کا گوشت کا حصہ بھی دوں گا، گوشت بھی دوں گا، کھانے کے لیے بھی دوں گا۔ اس آدمی نے کہا کہ بھائی یہ میری بکریاں نہیں، یہ میری بکریاں نہیں ہیں۔ تو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے کہا کہ کون یہاں دیکھتا ہے، یہاں کون دیکھتا ہے؟ تو اس نے کہا کوئی بھلے نہ دیکھتا ہو، لیکن اللہ کو کیا جواب دوں گا، اللہ کو کیا جواب دوں گا۔ یہ دیکھیے خوف، اللہ کا ڈر کہ کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، آفر سامنے موجود، اسے کیا پتا کہ آسمان ہے، اسے تو نہیں پتا نا کہ آسمان ہے، آفر سامنے موجود ہے، گناہ کا موقع ملا ہوا ہے، لیکن کیا کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کیا جواب دوں گا۔ عبداللہ ابن عمر کو یہ بات اتنی پسند آئی اپنے ساتھیوں سے کہا کہ پتہ لگاؤ کس کا غلام یہ کس کے یہاں کام کرتا ہے۔ پتہ لگایا گیا تو پتہ چلا فلاں آدمی کا غلام ہے۔ کہا کہ اس غلام کی قیمت لے لو، اس تو جتنی بکریاں چرا رہا ہے سب ساری بکریوں کی قیمت لے لو، لیکن میری بات مانو، اسے آزاد کرو، اسے آزاد، پوری قیمت ادا کرنی، اس غلام کی قیمت، ساری بکریوں کی قیمت ادا کر کے اسے کہا کہ بھائی آج سے تم اور ساری بکریاں تمہاری، جاؤ اللہ کی زمین میں کھاؤ گے، جاؤ۔ اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر زندگی میں ایسا ٹرننگ پوائنٹ لے آتا ہے کہ آدمی کی زندگی راتوں رات بدل جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں اپنا خوف پیدا فرمائے، ہر طرح کے گناہ سے ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ گنہگار ہے ہم، اے میرے مولا، ہم سب گنہگار، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمیں نیکی اور تقویٰ کی زندگی عطا فرما۔ آمین و آخر دعوانا الحمدللہ۔